ہم پہ آنے والی مصیبت اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے یا ہمارے گناہوں کی سزا؟ چلے آئیں جانتے ہیں۔ السلام علیکم، ہائی ایوری ون، ویلکم ٹو another ڈے، ویلکم ٹو another ویڈیو۔ کیسے ہیں آپ سب جی؟ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہم پہ آنے والی مصیبت کیا اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے یا ہمارے گناہوں کی سزا؟ چلے آئیں جانتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 3 جگہوں پہ ہمیں بتایا ہے کہ کسی انسان پر کوئی مصیبت آنے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اپنے ہاتھوں کی کمائی، نمبر 2 لوح محفوظ میں درج، نمبر 3 اللہ کی مرضی۔ ہمارا پہلا پوائنٹ ہے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ قرآن پاک کی ایک حدیث کا ترجمہ ہے، اور تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ در حقیقت تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی مطلب اعمال کے سبب آتی ہے، اور تمہاری خطاؤں میں سے اکثر کو تو وہ معاف بھی کرتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر اکثر مصیبتیں جو آتی ہیں وہ ہمارے اپنے گناہوں کی ہی وجہ سے آتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ چوری کرتی ہیں تو اس کے بدلے میں لوگوں کا آپ سے نفرت کرنا، آپ کو سزا دینا آپ کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اسی طرح اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کے ری ایکشن میں جو نتیجہ نکلے گا وہ آپ ہی کے ذمہ ہوگا۔ بالکل ایسے ہی جب ہم اللہ کے منع کردہ کاموں کو جانتے ہوئے بھی کرتے ہیں تو ان کے بدلے میں ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ہماری اپنی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ نے کچھ چیزیں ہمارے لیے حرام کیوں کی ہیں؟ کیونکہ ان سے واقعی ہم مصیبت میں پڑ سکتے ہیں۔ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے لوح محفوظ میں درج۔ قرآن مجید کی ایک حدیث کا ترجمہ ہے، نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری اپنی جانوں میں، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، وہ جہاں ہم سب کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں کہ ہمارے ساتھ کب کیا کیا ہونا ہے۔ تو ہمارے اوپر جو مصیبت آنی ہے وہ پہلے سے لکھ دی گئی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگوں کا اللہ نے لکھ دیا ہوتا ہے کہ وہ جنت میں بھیجے جائیں گے، لیکن ان کے اعمال اتنے نہیں ہوتے تو ان پر پھر مصیبتیں بھیجی جاتی ہیں تاکہ اس مصیبت کے بدلے میں ان کے گناہ معاف ہو جائیں۔ جیسے کسی مصیبت پر صبر کرنا ان کے اجر کو بہت زیادہ بڑھا دے گا۔ اب ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے اللہ کی مرضی۔ قرآن مجید کی احادیث کا ترجمہ ہے، نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ کی اذن سے، اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی پر کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ ہی کی مرضی سے آتی ہے، تاکہ جن لوگوں کے دل میں ایمان ہے ان کو ہدایت دے دیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس آزمائش کو آسانی سے پاس کر لیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب کسی مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ اس کے کئی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی مصیبتیں اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہیں اور مومن اسے پاس کر لیتے ہیں۔ عربی میں لفظ مصیبت کے کیا معنی ہیں ان کو سمجھتے ہیں، تب ہم زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے کہ مصیبت دراصل کیا ہوتی ہے۔ عربی میں مصیبت زیادہ تر ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بری ہوتی ہیں، جو ناگوار ہوتی ہیں۔ ہر وہ چیز جو آپ کو ہرٹ کرتی ہے، ہر وہ آزمائش جو آپ پر آتی ہے وہ آپ پر آنی ہی آنی تھی۔ وہ تیر جس کا نشانہ آپ کی طرف ہے وہ آپ کو لگنا ہی لگنا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے۔ جو مصیبت آپ پر آتی ہے وہ پہلے سے آپ کے نصیب میں، آپ کی تقدیر میں لکھی ہوتی ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو مصیبت آئی ہے یہ آزمائش ہے یا پھر سزا؟ تو آزمائش اور سزا اکثر حالات میں بالکل ایک جیسے ہی دکھتے ہیں۔ جیسے اگر کسی بچے نے چوری کی تو اسے سزا کے طور پر تھپڑ مارا گیا، لیکن کوئی بچہ اکیلا کھڑا ہے اور کوئی اس سے آ کر تھپڑ مارتا ہے تو اس کی تو کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن اس میں ایک سبق تھا، وہ یہ کہ آئندہ کسی اجنبی کے پاس نہیں جانا، اکیلے کسی بڑے کے بغیر انجان جگہوں پہ نہیں جانا۔ دونوں میں جو مصیبت آئی وہ تھپڑ تھا، دونوں کا رزلٹ بھی ایک جیسا تھا، تھپڑ کے بدلے میں درد ہونا، لیکن آزمائش میں ایک سبق تھا۔ یعنی جو آزمائش ہوتی ہے اس میں ہمیشہ ایک سبق ہوتا ہے، وہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتی ہے، جبکہ سزا میں بدلہ ہوتا ہے گناہوں کا۔ گناہ کے بعد سزا ملنا ایک
ہنٹ ہوتا ہے کہ وہ خود کو گناہوں سے دور کیا جائے، اس میں ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، اور پھر اگر گناہ سے توبہ کر لی جائے تو وہ سزا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی آزمائش میں ہمارے لیے سبق ہوتا ہے، اور اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اللہ نے نبیوں کو بھی آزمایا، بلکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ نے اپنے نبیوں کو ہی آزمایا ہے۔ آزمائش کا مطلب ہے آپ میں چھپی ہوئی سہالت کو ابھارنا۔ آپ پر جب تک کوئی مصیبت نہیں آئے گی جو آپ کو صبر کرنا سکھائے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ صبر کیسے کرتے ہیں؟ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آزمائش میں ہمارے اگلے حالات کے لیے آسانی بن رہی ہوتی ہے، جیسے آپ کو نہیں پتہ کہ آگے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا پتہ آگے کوئی ایسی سچویشن آنی ہو جہاں صبر کی بہت ضرورت ہو۔ تو اگر آپ کو صبر کرنا ابھی سے اللہ نہیں سکھائے گا تو تب آپ بکھر جائیں گے۔ جو بھی مصیبت آزمائش آئے اس میں فوراً اللہ پہ توکل کر کے صبر سے کام لینا چاہیے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو رہا جس کے بدلے میں یہ مصیبت آ گئی ہو۔ اپنے گناہوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اچانک اگر کوئی مصیبت آ پڑے اور سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہ کس وجہ سے آئی ہے تو اللہ کے عزا کو قبول کر لینا چاہیے کہ اس کے اللہ کی مرضی سے ہوگی، اور ضرور یہ مصیبت میرے لیے کوئی بہتری لے کر آئے گی۔ کیونکہ ایک تو یہ ہنٹ ہو سکتی ہے کہ اس گناہ سے خود کو روکو اور گناہوں سے توبہ کر لو، کیونکہ اگر بار بار دی گئی مہلت کو ایسے ہی ضائع کر دیا تو ایک بڑا عذاب کب آ جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا، جیسا فرعون پر آیا تھا۔ یا پھر ایک سبق ہو سکتا ہے جو کچھ سکھا رہا ہے، جو اجر دینا چاہتا ہے، جو اللہ کے قریب کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پہ ہم اپنی ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔